الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مد متصل، مد منفصل اور مد لازم کیسے بولا جاتا ہے۔ مد متصل وہ ہے کہ حروف مدے کے بعد، یعنی وہ الف واو یا جس کے ما قبل حرکت اس کے موافق ہو، یعنی الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو، تو اس کو حروف مدہ بولتے ہیں۔ اور حروف مدہ کے بعد اگر ہمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو اس کو مد متصل بولا جاتا ہے، اور اسے چار الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، یعنی تقریباً 4 سیکنڈ۔ جیسے اذا جاء، اور مد منفصل اسے بولا جاتا ہے جس حروف مدے کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، اس کے ساتھ ہو لیکن دوسرے کلمے میں ہو، تو اس کو مد منفصل بولا جاتا ہے، اور اس کو 3 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ جیسے انا انزلنا۔ اور مد لازم اس کو بولا جاتا ہے وہ حروف مدہ جس کے بعد حرف مشدد ہو، یعنی شد والا حرف ہو، تو اس کو مد لازم بولا جاتا ہے۔ اس کو 5 الف کے برابر یعنی 5 سیکنڈ کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور چوتھا مد وقف۔ مد وقف یہ ہے کہ حروف مدے کے بعد ایک حرف ہو اور اس پر سکون کیا جائے وقف کی وجہ سے، تو اس پر ان کو 3 حروف کے برابر کھینچا جائے گا۔ جیسے الرحمن الرحیم۔ اب اس میں یا حروف مدہ ہے، اس کے بعد میم کے بعد وقف کیا جاتا ہے، تو اس کو 3 حروف کے برابر کھینچا جائے گا۔ مالک یوم الدین، ایسے اسی یا مدی پر وقف کیا جاتا ہے۔ اور آج سبق پڑھیں گے الف کھڑی زبر آ، میم زبر م، نون زبر ن، آمنا۔ حمزہ کھڑی زبر آ، وا کھڑی زبر وا، آوا۔ حمزہ کھڑی زبر آ، نون زیر نی، یا زبر یا، تا دو زیر تین، آنیاتین۔ حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑی زبر لا، فا زیر فی، ایلافی۔ حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، اینا۔ با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی۔ اصل میں یہ جو پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کو فرق بتا رہا ہے کھڑی زبر اور پڑی زبر میں۔ کھڑی زبر اور زبر میں فرق بتا رہا ہے کہ کھڑی زبر میں کھینچا جاتا ہے، اور جو زبر پڑی ہو یا جسے عام زبر بولا جاتا ہے، کھڑی حرکت اور پڑی حرکت میں فرق بتا رہا ہے۔ جیسے آمنا، کھڑی زبر کو کھینچا گیا الف 1 سیکنڈ کے برابر، جبکہ میم پر زبر جو ہے، نون پر زبر اسے کھینچا نہیں گیا۔ آمنا، آوا، اس میں یا نہیں پڑی جائے گی۔ اب یہ کھڑی زبر ہے، اس کو کھینچا جائے گا۔ آوا، آنیاتین۔ اس میں حمزے کی کھڑی زبر ہے، اس کو کھینچا، اور نون کی پڑی زبر کو نہیں کھینچا، یا کی کو نہیں کھینچا۔ آنیاتین، ایلافی، اینا، بھی۔ دوبارہ سن لیجئے۔ آمنا، آوا، آنیاتین، ایلافی، اینا، بھی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کھڑی زبر کو 1 الف کے برابر کھینچا جائے گا، یعنی گویا کہ الف ہے، یا زیر ہو تو گویا کہ یہ ہے، یا ہے۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ آمنا، آوا، آنیاتین، ایلافی، اینا، بھی۔
جیم الف زبر جا، حمزہ زبر ا، جا، جیم یاد رہا جی، حمزہ زبر ا، جی ا، ہا الف زبر ہا، را دو زرین، ہارین، نون الف زبر نا، را دو زبر رن، نارن، خا یا زبر خی، را دو پشرن، خیرن، دال الف زبر دا، وا الٹا پیشا وو، دال پیش دو، داوود، را وا پیش رو، وا یا زبر وی، را پیش رو، وا یا زبر وی، دال دو زبر دن، رویدن، را زبر را، زاد وا پیش زو، رضو، را ری، جیم الف زبر جا، لام دو پیش لم، رجال، میم کھڑی در ما، لام دے لی، کاف دے کی، مالکی، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، جا، دیکھیں یہ الف مدہ جو ہے، یہ الف مدہ ہے، الف اور اس کے بعد قبل زبر ہے، اس کے بعد اسی کلمے میں حمزہ آ رہا ہے، تو اسے 4 حروف کے بعد کھینچا جائے گا، جا، ایسے، جی، جیم کے بعد یا ہے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، جیم کے بعد یا ہے اور ما قبل اس کے زیر ہے، اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو اس یا مدی کو 4 حروف کے بعد کھینچا، 4 حروف کے برابر، 4 الف کے بعد کے برابر کھینچا جائے گا، یعنی تقریباً 4 سیکنڈ سے ہی کھینچا جائے گا، جی، ہارن، نارن، خیرن، داوود، داوود، وہاں پہ الٹا پیش ہے، اس کو ایک واو کے برابر کھینچا جائے گا، گویا کہ واو دوسرا واو ہے، داوود، تو یہ الٹا پیش اور دال پہ جو پیش ہے اس میں فرق ہے، الٹا پیش ہے اور دال پر پیش ہے، واو کے الٹا پیش کو کھینچا جائے گا، جب دال کے پیش کو کھینچا نہیں جائے گا، داوود، رویدن، رویدن، رضو، رجال، تنوین پہ اخفا کرنی چاہیے، یہ بتانا چاہیے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تنوین اس طرح ادا ہو کہ زبان اوپر مسوڑوں کو ٹچ ہونے نہ پائے، اگر ہوگا تو اس کو اخفا نہیں بولا جائے گا، اس کو اظہار بولا جائے گا، اور اظہار کی جب جگہ آ جائے گی اس کو میں آپ کو بتا دوں گا، رجال، مالکی، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، حروف مدہ، مد متصل، جا، جی، ہارن، نارن، خیرن، داوود، رویدن، رضو، رجال، مالکی۔ اب یہاں پہ دوسری بات سمجھنی چاہیے، جب وقف ہو، کسی چیز پر وقف کیا جائے تو آخر والی حرکت ساکن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں آپ کو اس کی مشق کرائی جائے گی، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔